ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چار باتیں پوچھیں تو کبار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، بزرگ صحابہ، سارے لوگ موجود تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں پوچھیں سب نے بغیر کسی تردد کے، بغیر ہچکچاہٹ کے اور بغیر پریشانی محسوس کیے ان سوالوں کے جواب دیے۔ نبی علیہ السلام کا اکثر یہ طریقہ ہوا کرتا تھا۔ ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے آپ ناراض نہیں ہوں گے یا پریشان نہیں ہوں گے، ویسے نہ ناراض ہونے والا ہے نہ پریشان ہونے والا ہے، لیکن اس سے جو 10-15 منٹ ہم نے بات کرنی ہے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بات یہاں کرنی چاہیے یا نہیں۔ کون کون سے بھائی اور بزرگ ہیں جنہوں نے آج فجر کی نماز باجماعت پڑھی ہے؟ قاری صاحب تو ماشاءاللہ ویسے ہی امام ہے۔ ہاں جی، اس کا مطلب ہے کہ 50% سے کم حاضری ہے یعنی۔ اچھا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی کوئی بندہ کہے نا کہ یار ہاتھ کھڑے کروا دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کا اس طرح جائزہ لیا کرتے۔ تو 6:15 ہو گئے، انشاءاللہ الرحمن 6:30 پہ ہم بات ختم کر دیں گے۔ تو بات تو کافی لمبی ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو اختصار کے ساتھ جو مقصد سمجھانا ہے، جو خلاصہ ہے، اس کا آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے۔ عزیز بھائیوں، ہمارے یہاں پہ آج کی اس گفتگو کا بھائیوں نے عنوان رکھا ہے کامیابیوں کی گم کردہ کنجی۔ اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں، ہم میں سے ہر بندہ کامیاب زندگی کا طلبگار اور اس کے حصول کے لیے مارا مارا پھرتا ہے۔ ہماری تمام تر کوششوں کاوشوں کا محور اور مرکز ایک ہی بات ہے، میں کامیاب ہو جاؤں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر ایک طوفان ہے اور ایک زبردست پروگرام ہے کہ موٹیویشنل سپیکرز لوگوں کو کامیابی کے گر سکھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور عام طور پر یعنی اگر ہم 90% اسے کہیں تو ان کی گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دنیا کی دولت کمائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ یقین مانیں جو بات میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں، اگر آپ اس بات کو سمجھ جائیں، آپ اور آپ کی آل اولاد اگر آپ ان کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں، رب کعبہ کی قسم ہے، یہ اللہ رب العالمین اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹیاں اس پر موجود ہیں کہ کوئی بندہ کامیاب زندگی سے محروم رہ ہی نہیں سکتا۔ سب سے پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے 24 گھنٹے ہیں، اس 24 گھنٹوں میں سے ایک خاص وقت ہے کہ جس وقت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی اور کامرانی کی اور برکت کی دعا فرمائی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں وہ ٹائم دیکھنا چاہیے، وہ کون سا ٹائم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور دعا کے ضمن میں یہ کہا کرتا ہوں کہ میں آپ کے لیے دعا کر دوں، آپ ماشاءاللہ خوش بھی ہوں گے، سبحان اللہ بھی کہیں گے، آمین بھی کہیں گے۔ اور اس کی سب سے اچھی مثال، ابھی ہمیں حرم سے فون آئے، کوئی بندہ دوست یار کوئی رشتہ دار کہے کہ میں حرم کے سامنے بیٹھا ہوں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، تو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ پتہ نہیں اس کی دعا قبول ہونی یا نہیں ہونی، لیکن بہرحال بندہ اچھا فیل کرتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کو دعا دیں، وہ بندہ دعا کے حصول کے لیے کوشش کرے، اس دعا کا مستحق بن جائے، نعوذ باللہ اللہ کے رسول کی دعا قبول نہ ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہم بارک لی امتی فی بکوریہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت فرما۔ عزیز بھائیو، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ماشاءاللہ مسجد کا نام بھی یہی ہے، مغرب کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، نماز بھی یہی ہے، اور سارے لوگ چلے گئے،
کچھ دیر کے بعد مسجد میں کوئی دوسرے صحابی آئے، انہوں نے کہا عثمان آپ سب لوگ چلے گئے، نماز ختم ہو گئی، آپ یہاں پہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو عشاء کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے اور با جماعت نماز ادا کر کے سوتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ٹوٹل جو عشاء کی نماز سے لے کر فجر تک کا دورانیہ بنتا ہے، نصف رات اس کو عبادت کا قیام کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور جو شخص فجر کی نماز عشاء کی نماز بھی با جماعت ادا کرتا ہے اور پھر فجر کی نماز بھی با جماعت ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کو پوری رات قیام کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ میں سے کوئی ایک مجھے یا میں آپ میں سے کسی ایک کو نامینیٹ کر کے کہہ دوں کہ یار یہ بندہ منافق ہے، آپ مجھے کہہ دیں، میں بھی کہوں گا یار بڑے مہمان نواز بندے ہیں، کیا مہمان نوازی کی ہے مہمان کی کہ مجھے منافق کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نفاق کی علامات بتائیں اور منافق کی جو نشانیاں بتائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم ایک نشانی بتائی۔ وہ نشانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ منافق پر عشاء اور فجر کی نماز بھاری ہے، بڑی مشکل لگتی ہے، بڑی اس میں تنگی محسوس کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیز بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آج آپ کو سناتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے لیے وہ حدیث نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں اس حدیث پر صحیح کا حکم لگایا ہے، صحیح الجامع میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص فجر کی نماز جمعہ کے دن با جماعت ادا کرتا ہے، یہ نماز تمام نمازوں سے افضل ہے، اس نماز کو تمام نمازوں پر فضیلت حاصل ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ایک تو جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن تمام دنوں میں افضل دن ہے، اور فجر کی نماز تمام نمازوں میں افضل نماز ہے، تو دو افضلیتیں اکٹھی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز با جماعت ادا کرنا یہ تمام نمازوں سے افضل ہے۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات فرمائی، آپ ذرا اس بات پہ ذرا غور کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ دیکھیں نا، ہم میں سے ہر بندہ نا انسیکیورٹی فیل کرتا ہے، عدم تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ ہر بندہ، اگر کوئی غریب ہے اسے خوف کیا ہے کہ یار کوئی دیہڑی پتہ نہیں لگنی یا نہیں، اگر کوئی تھوڑا دکاندار ہے اس کا خوف کیا ہے کہ یار کوئی دکان پہ آج پتہ نہیں گاہکی کیسی ہوگی، اگر کوئی جاب پیشہ ہے تو وہ ایک الگ خوف محسوس کرتا ہے کہ یار آج پتہ نہیں کام کا کتنا بوجھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی کاروباری بندہ ہے، وہ جس لیول پہ ہے اس لیول پہ تحفظات اس کے ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں، بڑے لیول کا ہے جس کا مال ملکوں میں سے آ جا رہا ہے، وہ اپنے ایک تحفظات رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم جانی اعتبار سے دیکھیں تو آئے دن فسادات اور لڑائیاں اور اللہ رحم کرے بد امنی، بندہ اس حوالے سے بھی انسیکیورٹی فیل کرتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ کافی پیسہ دے دیتا ہے، شہرت دے دیتا ہے، وہ پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ سیکیورٹی گارڈ اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے۔ بھائیو، میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو بات میری نہیں ہے، کسی موٹیویشنل سپیکر کے تجربات کا نچوڑ نہیں ہے، کسی بڑے سیانے کی بات نہیں ہے، کہ جس میں ہو سکتا ہے کوئی شک ہو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، فرمایا فی ذمت اللہ، وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ یار بندہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ جائے، ہو نہیں سکتا اے سی کی ٹھنڈک اور بسترے کی گرمائش مجھے نماز فجر سے محروم رکھ سکے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا وقت 6-7 منٹ باقی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تو آپ نے بار بار سنی ہے نا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ نماز کے لیے نہیں آتے،
میرا دل کرتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. پوری حدیث پتہ کس طرح ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فجر اور عشاء کے لیے، یہ فجر اور عشاء خاص دو نمازوں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جو فجر اور عشاء کے لیے مسجد میں مرد حضرات جو جن پر نماز مسجد میں آ کر پڑھنا فرض ہے وہ نہیں آتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کرتا ہے. کیا دل کرتا ہے؟ آپ ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے بارے میں غصہ ملاحظہ فرمائیں، نبی رحمت کہ جنہوں نے ہمیں اس بات کی تلقین کی بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں دو، لوگوں کو متنفر نہ کرو، لوگوں کو آسان دین بتاؤ. وہ نبی فجر کی نماز کو کس قدر ضروری سمجھتا ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے میں مؤذن سے کہوں کہ وہ اقامت کہے. اس سے ایک بات ہی پتہ چلتی ہے کہ اقامت کہنا یہ مؤذن کا حق ہے. اور فرمایا کہ میں لوگوں میں سے کسی ایک کی ڈیوٹی لگاؤں وہ میرے مصلی پہ آ کے امامت کرائے. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ امام بتائے گا نماز کس نے پڑھانی ہے. یہ مسجد کا صدر صاحب نہیں تعین کرے گا، یہ بابا جی نہیں تعین کریں گے جن کا روب زیادہ ہے، وہ نہیں بتائیں گے چل تو گیو نماز پڑھا. امام اگر کسی بچے کی بھی ذمہ داری لگا دے کہ تو نے مصلی امامت پہ آنا ہے، نماز پڑھانی ہے، میں موجود نہیں ہوگا فلاں نماز میں، تو کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے مصلی پہ آگے ہو جائے. اللہ اکبر. رسول اللہ نے فرمایا میں لوگوں میں سے کسی کی ڈیوٹی لگاؤں کہ وہ آ کے مصلی پہ نماز پڑھائے. اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ میں ان گھروں کو جا کے آگ لگا دوں جن گھروں میں مرد موجود ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آئے. صحابہ میں سے کسی نے پوچھا اللہ کے رسول اگر آپ کا یہ ارادہ ہے، آپ کو یہ بات اتنا پریشان کرتی ہے، آپ یہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ آگ کیوں نہیں لگاتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو گھروں میں خواتین بیمار اور بچے ہیں وہ میرے اس ارادے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. اگر وہ گھروں میں نہ ہوتے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان گھروں کو جا کے آگ لگا دیتا. دو آخری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب بھائیو یہ بات سننے کے بعد واللہ یہ درس مسجد والا نہیں ہے، ویسے میں یہ درس اس لیے میں نے کہا، لیکن حالات مسجدوں میں نمازیوں کے بھی یہی ہیں. فجر کی نماز میں کیا حالات ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یہ درس بالخصوص نوجوانوں کے سننے والا ہے. ساری رات موبائل پہ سوشل میڈیا اور ایپس کا استعمال کرتے ہوئے اور پھر ساری رات گیمز کھیلتے ہوئے رضائیوں کے اندر باہر کیا کچھ ہوتا ہے، وقت کیسے گزرتا ہے، اور پھر صبح فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندے کی شکایت آئی، اللہ کے رسول سویا رہتا ہے نماز نہیں پڑھتا. اللہ کے رسول نے جو بات فرمائی وہ بات اس پہ غور کر لیں. یہ ممکن نہیں ہے بندہ مومن ہو، نجاست سے غلاظت سے نفرت کرنے والا ہو، پاکی پلیدگی کا پرہیز کرنے والا ہو، نفیس انسان ہو، اللہ اکبر، صاف ستھرا رہنے والا ہو، جو کہتا ہے میں برش کیے بغیر ناشتہ نہیں کرتا، میں آفس میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، دکان پہ صاف ستھرے کپڑے پہن کے جاتا ہوں، دیکھیں فلاں خوشبو استعمال کرتا ہوں. یہ ممکن نہیں ہے جو اپنے جوتے پہ بھی مٹی نہیں پڑنے دیتا. اللہ کی قسم اس حدیث کو سننے کے بعد وہ بندہ بستر پہ رہے ہو نہیں سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس بندے کی بات کرتے ہو، فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے وہ اٹھتا نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا. جائیں اٹھا کے دیکھیں، صحیح حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے. اور بھائیو شیطان کان میں پیشاب کر دے اور پھر ہم سمجھیں ہماری زندگی خوشگوار ہوگی، ہم کامیاب ہوں گے، محنتیں رنگ لائیں گی، تعلیم و تربیت کام دے گی، گھر میں مال و دولت میرے لیے زندگی میں آسانی پیدا کرے گا. اللہ کی قسم ممکن نہیں ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ اب شیطان کی پلاننگ دیکھ لیں، اپنی پلاننگ دیکھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، رات کے آخری پہر ایک کاروائی ہوتی ہے، خبردار ہو جائیں، الرٹ ہو جائیں، آج سے اپنے آپ کو اس بات پہ تیار کر لیں، آپ نے اس کاروائی کا مقابلہ کرنا ہے. کیا کاروائی ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا رات کے آخری پہر شیطان آتا ہے اور آ کے تمہیں کیا پیغام دیتا ہے، کیا لوری دیتا ہے. شیطان کی لوری سنیں، وہ لوری مجھے بھی دیتا ہے، وہ لوری آپ کو بھی دیتا ہے، وہ میری بہنوں کو بھی دیتا ہے، نوجوانوں کو بھی دیتا ہے. کیا کہتا ہے؟ سو جا، ابھی رات بڑی لمبی پڑی ہوئی ہے.
یہ ہم میں سے ہر بندے کو تقریباً رات کو ایک دفعہ ایک موقع ایسا آتا ہے، ٹائم کیا ہوا ہے، نماز بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے، شیطان ایک لوری دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ لوری پہ نہیں، یہ لارا لگا کے شیطان کے ان لاروں نے برباد کرنا ہے دنیا آخرت میں. پھر ایک زبردست پلاننگ کر کے جاتا ہے، فرمایا 3 گریں لگاتا ہے، 3 ناٹس، 3 گریں لگتی ہیں. آج پاکستان اور انڈیا کے ہر گھر میں جادو کی شکایت ہے. ہمیں لوگ فون کرتے ہیں کہ جناب کوئی حل بتائیں، سایہ ہے، جادو ہے. او کسی نے جادو نہیں کیا ہم پر، اللہ اکبر، کسی نے جادو نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 گرے لگاتا ہے، یہ جادو روزانہ ہم پر ہوتا ہے. اللہ کی قسم اگر چاہتے ہو زندگی خوشگوار گزرے، اللہ رب العالمین ذہنی ٹینشن سے نجات دے، گھر میں سکون ہو، آپس میں اتفاق اور اتحاد ہو، میرا مال مجھے فائدہ دے، میری زندگی پرسکون گزرے، کامیاب ہو جاؤں. اللہ کے رسول نے فرمایا 3 گریں، یہ 3 گریں شیطان نے لگائی ہیں، یہ بندش ہو رہی ہے. بندش بڑی مشہور ہے عام لوگ کے ہاں، بندش. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلی گرہ کب کھلتی ہے؟ جب بندہ نماز کے لیے اٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور. اور فرمایا دوسری گرہ کھلتی جب بندہ اٹھ کے وضو وغیرہ کرتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہے نا، 2 گرہ بھی لگی ہے نا، اٹھا کے بٹھایا، بندہ کہتا ہے چلو 5 منٹ، پھر سو گیا. وہ 2 گرہیں کام کر رہی ہیں ابھی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ واش روم جاتا ہے، وضو کرتا ہے، طہارت کرتا ہے، دوسری گرہ کھل جاتی ہے. اکثر نوجوان بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ماں باپ نے دھکے سے اٹھایا، جا کے واش روم میں سو گئے. اچھا فرمایا ابھی تیسری بھی باقی ہے. فرمایا جا کے جب نماز ادا کرتا ہے تیسری بھی کھل جاتی ہے. اللہ کے رسول نے کیا پیاری بات فرمائی، فرمایا اگر اس نے 3 گرہیں کھول لی یہ کامیاب ہو گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا پھر یہ خوش و خرم اور ایک طیب النفس انسان کی حیثیت سے اپنی صبح کا آغاز کرتا ہے. اور فرمایا اگر یہ 3 گریں یہ شیطان نے جو لگائی تھی ان کو کھولنے میں کامیاب نہ ہو سکا، غفلت کی نیت ہوتا رہا، شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، فرمایا یہ خبیث النفس کی حیثیت سے اپنی صبح کا آغاز کرتا ہے. میرا وقت ہوا چاہتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو فجر کی نماز کا عادی اور فجر کی نماز کا نمازی بنا دے. سب بھائی انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. اور بھائیو آخری بات میرا اپنا جملہ سنتے جاؤ، اللہ کی قسم زندگی میں یہ بات طے کر لو، دنیا جہان کے نقصان ہوتے ہو جائیں، دنیا جہان کے شیڈیول درم برم ہوتے ہو جائیں، دنیا جہان کی پلاننگیں ادھر ادھر ہوتی ہو جائیں، ایک چیز اپنے بارے میں طے کر لو، انشاءاللہ فجر کی نماز نہیں چھوڑنی. اللہ آپ کو کامیابی دے گا، اللہ آپ کو خوشیاں دے گا، اللہ آپ کو برکتیں دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.